सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त फवाद चौधरी, हमाद अजहर और शहबाज गिल मौजूद हैं, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट हैं और हम यही उम्मीद रखते हैं कि वो स्ट्रिक्टली आइन और कानून के मुताबिक आगे चलेंगे। ये जो नून लीग ने इस बेंच के ख़िलाफ़ एक पूरी मुहिम चलाई है सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तरीके से बेंच को बाइस साबित करने की कोशिश की है, उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। हम समझते हैं कि इदारों के ऊपर जो एक नून लीग का वतीरा है कि माई वे और हाई वे, ये एक इंतहाई नामुनासिब है और हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुकम्मल एतमाद है और इंशाअल्लाह ये जो मामला चल रहे हैं यहाँ पे हमें उम्मीद है वो आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर की हैसियत से मैं आज यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट बार की बॉडी है उसके ऊपर मेरे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं वो बयान करना चाहता हूँ। ये मेरे ज़ाती हैसियत में है। सुप्रीम कोर्ट जो बार के वकला हैं या सुप्रीम कोर्ट बार है, वो तमाम लोगों से वोट लेके आती है। हम लोगों ने भी वोट डाला हुआ है, तमाम बाकी जगहों के ऊपर भी वोट डाला हुआ है, लेकिन कतई तौर के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट बार या पाकिस्तान बार काउंसिल को किसी एक सियासी जमात की सब्सिडरी नहीं बनना चाहिए, जो यहाँ पे होता नज़र आ रहा। इसके पीछे जो कुछ भी उनकी वजूहात हैं, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की जो तमाम बार काउंसिल्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान बार काउंसिल के कर्ता धर्ताओं का के जो रवैया है, जो किरदार है, उसका नोटिस लेना चाहिए और एक भरपूर तरीके से इनके मुहासबे के लिए उनको आगे बढ़ना चाहिए। वकील जो हैं वो तमाम जमातों से उनका ताल्लुक़ है, किसी एक जमात के में वो नहीं है और इसीलिए जो बार एसोसिएशन है पूरी दुनिया में, उनका किरदार होता है कि वो सियासी मामलात के ऊपर ख़ुद को सियासी जमातों से बालातर रख के एक किरदार अदा करती है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया है एक सियासी जमात के साथ और उसमें सुप्रीम कोर्ट बार का मामला नहीं है, सिर्फ उनकी जो बॉडी है, एक दो लोग ऊपर जो बैठे हुए हैं, उनका ज़ाती इंटरेस्ट है जिसने सुप्रीम कोर्ट बार को यरगमाल बना लिया है। और मेरी नज़र में इसके ऊपर बार काउंसिल्स जो हैं पूरे पाकिस्तान की, वो इनका कंडक्ट, और इसीलिए अभी आपने देखा लाहौर बार में इस ग्रुप को जो भरपूर शिकस्त हुई, वो भी एक नफ़रत का इजहार है वकीलों का बार एसोसिएशन की मौजूदा लीडरशिप से। और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो जाहिर है इसके ऊपर मज़ीद आवाज़ जो है वो उठेगी इंशाअल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म ने जिस तरह कल कहा, अब हमारी तमाम तर तवज्जो 27 के अपने जलसे की तरफ है। ये जलसा एक तारीख़ी जलसा होने जा रहा है और इंशाअल्लाह हम ये जो बाजी है, जिस शतरंज का ये खेल जिसको शुरू अपोजिशन ने किया है, इसको ख़त्म इंशाअल्लाह हम करेंगे। हमारा उदास तो तुम हो मेरी जान। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नून लीग का कुछ पुरानी ये रवायत है कि पहले इदारों को खुद ही मुतनाज़े बनाते हैं, खुद ही उन पे जुमले कसते हैं और फिर कहते हैं कि देखो ये इदारा मुतनाज़े हो गया, और इस तरह फिर उनसे अपनी मराद लेने की कोशिश करते हैं। एक दो दफ़ा तो ये कामयाब हो सकता है, लेकिन हर दफ़ा आप हर आदमी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि एक जो है 27 मार्च को जो हमारी कॉल दी गई है, तफरीक बड़ी वाज़ेह है लोगों के सामने। इससे वाज़ेह तफरीक पाकिस्तान में की सियासी तारीख़ में पहले नहीं हुई। एक तरफ ज़मीर फरोश खड़े हैं, ज़मीरों के सौदागर खड़े हैं, चोरी का पैसा खड़ा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स खड़ा है जिसको इसी अदालत ने सादिक और अमीन भी कहा है, जिसको पूरी कौम जानती है कि वो इस वक्त एक साफ़ सुथरी ईमानदारी की बुनियाद पे सियासत करना चाह रहा है। ना उसने कभी ज़िंदगी में हॉर्स ट्रेडिंग की है, ना ब्लैक मेलिंग की है, और ना ही कभी ज़मीर फरोशी की है। तो 27 को इंशाअल्लाह ताला एक फ़ैसला खल्क़े खुदा की तरफ से भी आएगा और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि 27 को जो समा होएगा पूरे सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, पूरे पाकिस्तान में, वो आज से पहले नहीं देखा गया होगा। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि ये जो तहरीक है, ये सिर्फ एक सियासी तहरीक नहीं है, ये पाकिस्तान की मईशत पे भी एक हमला है। उसकी वजह ये है कि दूसरे साल 5 से ज़्यादा ग्रोथ जो है, माशी ग्रोथ पाकिस्तान में इस साल एक्सपेक्टेड है। आपकी बड़ी दर्जे की सनत, जिसे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, वो 8% सालाना के हिसाब से बढ़ रही है। एक्सपोर्ट्स आपकी रिकॉर्ड $30 अरब टच कर रही हैं, रेमिटेंसेस आपकी रिकॉर्ड टच कर रही हैं,
زر مبادلہ کے ذخائر آپ کے جہاں نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی اس سے 2 سے 3 گنا بڑھ چکے ہیں، لیکن یہ ان کو ہضم نہیں ہوا اپوزیشن کو۔ آج جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے گزشتہ روز، اس میں بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ خطے میں سب سے کم بے روزگاری جو ہے کورونا کے دوران بھی وہ پاکستان سے۔ تو یہ حملہ دراصل سیاست پہ نہیں ہے، یہ معیشت کی کامیابی پہ بھی ایک حملہ تھا کہ معیشت کا رخ جو یہ دیوالیہ کر کے گئے تھے وہ اب ٹھیک سمت میں جا رہا تھا، اور اس کے اوپر ایک حملہ کرنے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ حملہ باقی ہمیشہ کے حملوں کی طرح ناکام ہوگا۔ اچھا جی ایک بات کر 2 باتیں میں اور کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی پی ڈی ایم بنی۔ کل ایک تو بلاول نے کہا کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، بڑا واضح کر دیا انہوں نے۔ آپ کو اسی سے کریک نظر آ گئے کہ این آر او اور ابھی جو آگے پائی میں شیئر نظر آ رہا ہے اس میں کیا لے دے شروع ہونا ہے۔ بلاول کا بیان تھا کہ ہم پی ٹی ایم کا حصہ نہیں ہیں، لارجر اپوزیشن الائنس کا حصہ ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ تمام پی ڈی ایم یا لارجر الائنس کے پاس کوئی بندہ نہیں ہے جو عمران خان کے اوپر حملہ کر سکے، عمران خان کے اوپر کوئی الزام لگا سکے۔ اب نکلے ہیں وہ 2-4 چوہے جو جب حبس ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بلوں سے نکل کے ایک بل سے دوسری بل میں جاتے ہیں، جو ہماری طرف سے نکلے ہیں، جو ظاہری بات ہے ہمارا غلط فیصلہ تھا تب ان کو ٹکٹ دینے کا، لیکن انہوں نے اپنی ضمیر فروشی کی ہے اور اب وہ آ کے تانے کس رہے ہیں۔ ان کے پاس اپنے پاس 3.5-4 سالوں میں کچھ نہیں نکلا۔ جو پہلی حکومتیں تھیں ان کے بارے میں آپ صحافی حضرات پہلے سال کے بعد ہی اتنے لمبے لمبے پلندے نکال دیتے تھے، کسی اور کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ 4 سال ہونے کو آئے، عمران خان یا اس کی حکومت کے خلاف ایک بھی ڈاکومنٹری ثبوت کے ساتھ کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا، ایک بھی عدالت سے کسی کرپشن کے اوپر کسی کو سزا نہیں ہوئی یا آبزرویشن نہیں آئی، یا کوئی ایسی تعیناتی جیسے مریم صفدر صاحبہ کی ہو جن کے نیچے فنڈ تھا اور ان کو عدالت نے ہٹا دیا ہو، یا کوئی اور چیز۔ تو یہ جو چند لوگ ہیں جن کا میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ انہیں ہمارے فیصل آباد میں بھی لوگ نہیں جانتے، یقین کریں، وہ کھڑے ہوں گے تو آپ کو نظر آئے گا۔ پچھلی دفعہ جب تحریک انصاف کے ٹکٹ کے بغیر وہ کھڑے ہوئے تھے تو ایک کونسلر جتنے ووٹ ملے تھے۔ اس دفعہ فیصل آباد نے فیصلہ کیا ہے کہ اب کونسلر والے ووٹ بھی نہیں دینے، تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ دوسری بات میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ ایبسلوٹلی ناٹ سے ایبسلوٹلی یس کا سفر ہے۔ عمران خان نے خودداری کے اوپر ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا، یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چودھری صاحب کی منسٹری نے ابھی ایک شاندار ترانہ جو ہے وہ دکھایا ہمارے 23 مارچ کے دن پہ، ہم مصطفی ہیں، اس میں آپ نے وہ تمام کلپ دیکھے جنہوں نے ایبسلوٹلی ناٹ یا اس کے قریب ترین کوئی بات کہی تھی، ان کا کیا حشر ہوا تھا تاریخ کے اندر اگلے 5 یا 10 سالوں کے اندر۔ تو جو بھی انڈیپینڈنٹ لیڈرشپ مسلمان دنیا میں کبھی کھڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ کیا کیا گیا وہ سب کو پتہ ہے۔ تو جب یہ 16-17 جون آج سے 1 سال پہلے عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا، اسی دن لکھا گیا تھا کہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑنی ہے۔ تو ایبسلوٹلی ناٹ سے فضل الرحمان جیسے ایبسلوٹلی یس جو کہتے ہیں ہمیں موقع دیں، ڈرون بھی کریں، زرداری صاحب کہتے ہیں، اور حمزہ ہو یا شہباز ہو، ان کو بڑا مسئلہ ہے کہ آپ نے یورپی یونین کے بارے میں ایک جائز بیان کیوں دیا ہے۔ ناجائز کی بات نہیں ہو رہی، مسئلہ کیوں نہ ہو، لوٹی ہوئی ساری دولت یورپی یونین میں پڑی ہوئی ہے، ویزے ایکسپائر ہوئے ہیں پھر بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ دوسری طرف کہتے ہیں امریکہ کو آپ نے ایبسلوٹلی ناٹ کیوں کہا ہے، تو جب جرنلسٹ نے پوچھا تھا پڈے دیں گے کہ نہیں، 2 جواب تھے، دیں گے یا نہیں دیں گے۔ عمران خان نے کہہ دیا نہیں دیں گے۔ تو اس لیے یہ جنگ جو ہے وہ جیسے انہوں نے کہا حق اور باطل کی ہے، یہ جنگ ضمیر فروش اور ایماندار کی ہے، اور یہ جنگ خوددار اور غلام کی ہے۔ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، ہر بندہ اپنا اپنا مقدمہ سامنے رکھتا ہے، آپ لوگ سمجھدار ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ نے پچھلا جو فیصلہ دیا ہے اس میں واضح گائیڈ لائنز سپریم کورٹ نے دے دی ہیں کہ جلسہ کیسے ہونا ہے۔ انہوں نے ابھی تک اپلیکیشن، جہاں تک میری معلومات ہے جو شیخ رشید صاحب سے میں نے پوچھا تھا، ابھی تک اپلیکیشن اپوزیشن نے جلسے کی نہیں دی، اور کل انہوں نے اپنا پروگرام بھی تبدیل کیا ہے۔ تو لگتا تو یہی ہے کہ اپوزیشن جلسہ نہیں کرے گی اور یہ صرف سلائس کو پی ٹی آئی کا ہی جلسہ ہوگا۔ تو اس پوزیشن اعتراض لگا رہی ہے بتا دیں جہاں پہ ہو رہے ہیں روک دیتے ہیں، ہم نے کون سا زندہ اس کو لیا۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ اتحادیوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن منسٹری نہ چھوڑ کے یہ لگ رہا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ ابھی تک تو ظاہر ہے اتحادیہ حکومت کا حصہ ہے اور انشاءاللہ تعالی حکومت کا حصہ ہی رہیں گے۔ اتحادیوں کی سپورٹ بھی اسی سرپرائز کا حصہ ہے جو وزیر اعظم صاحب نے کل بات کی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو جی۔
وفاقی وزیر فواد چودھری حماد اظہر اور معاون خصوصی شہباز گل میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔ اس موقع پر فواد چودھری نے کہا کہ لگتا نہیں کہ اپوزیشن جلسہ کرے گی۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔